اور الحمدللہ پچھلے کئی مہینوں سے ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. ان خبیثوں نے میرے آقا کے چرتر پر انگلیاں اٹھائیں. لاکھوں لوگ جو جلسے میں نہیں آتے تھے میرے آقا کے ذکر میں آنے لگ گئے. ہاں یہ جو ماحول بنا ہے جس علاقے میں میں جا رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں سر نظر آتے ہیں. ایک سمندر نظر آتا ہے. کس کے نام پر آتا ہے؟ کسی نیتا کے نام پر نہیں. یہ مجمع ووٹ اور نوٹ کا نہیں ہے, صرف گنبد خضرا کے آقا کا ہے. بے شک. رات کے 12 بجے کے بعد یہ جوش اگر کسی جگہ پر دیکھنا ہو تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر مل سکتا ہے. بے شک. اس لیے میرے عزیزوں میں یہ بات کہتا رہوں گا, اور آپ اس بات سے نراش کبھی نہ ہونا, کبھی مایوس نہ ہونا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں اگر مر بھی گیا تو مولا 100 چراغ اور جلائے گا. بے شک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہ کل مٹا تھا, نہ آج مٹے گا, نہ کبھی مٹنے والا ہے. بے شک. ہاں اس بات کو یاد رکھیں, بھونکنے والے برسات کے کیڑے آئیں گے اور چلے جائیں گے. ان کا نشان, ان کا نام نہ کبھی اخبار میں باقی رہے گا, نہ قبرستان میں باقی رہے گا. ہاں جس کا نام بھی چلا گیا, دھرم بھی چلا گیا, گھر اور جورو بچے بھی چلے گئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو اپنے کتاب لکھ کر میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے آقا کے اخلاق خراب ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. کتاب کہاں گئی, وہ کتا کہاں گیا. اور آج تو حالات یہ کہ بھونکنے والے سڑک پر آ گئے, لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دنیا کو ہم یہ بتاتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی. یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے عزیزوں. مومنوں, آج کے حالات پر میں ان لوگوں سے سب سے پہلے بات جو کر رہا تھا عرض کر دوں. ڈپارٹمنٹ کو, سیاست میں موجود لوگوں کو, پرشاسن کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز کوٹا کا ماحول آج جیسا تھا اس سے بہتر ہی ہوگا, اس لیے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور دلوں میں اگر تھوڑی کجی بھی ہوگی تو اس مجمع کے اندر کل دیکھنا انشاءاللہ عشق رسول کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر سینے میں محسوس کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر جو آئے ہیں وہ صرف خیرات لینے یا ووٹ نوٹ لینے یا مٹھائی لینے نہیں آئے. یہاں جو آئے ہیں وہ محبت مصطفیٰ کی خوشبو لینے آئے, اور جس کے نصیب میں یہ خوشبو ملی انشاءاللہ وہ دنگا نہیں کرے گا, فساد نہیں کرے گا, بلکہ زمین کو امن و عدل سے بھر دے گا انشاءاللہ. میں ان سے کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. مجھ جیسے آدمی سے ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں کہ ہم یہاں ماحول خراب کریں گے. ماحول خراب کرنے والے کتوں کو جب تک آپ آزاد چھوڑے رہیں گے یہ ماحول تو بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. حالات آج ایسے ہیں کہ جو ڈیفنس میں اپنا حق مانگنے آ گیا وہ مظلوم کو پکڑ کر کے اندر تو کر دیا گیا, ہزاروں لوگ اندر چلے گئے, لیکن جن کی وجہ سے پورا وواد ہوا وہ آج بھی کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ جو کمی ہے یہاں پر اگر ایک بات یاد رکھیں, جگہ جگہ گٹر پر ادھر ادھر بند باندھنے سے پانی رکتا نہیں, جہاں سے پانی آ رہا ہے وہیں پر روک دیا جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو جو لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا پھر مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن اگر پہلے سے لے لیا جائے تو نہ ہمارے بچوں کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ کوئی احتجاج نہ پروٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. مشہور محاورہ ہے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے. بات تو صرف اتنی ہے کہ جب جب ہمارے حالات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوا ہے پھر بھی الحمدللہ یہ قوم مسلم صبر کے ساتھ رہی. کشمیر جلا, برما جلا, اور آسام تریپورہ کے حالات خراب ہوتے رہے. کہاں سارے لوگ تو ان تمام معاملات کو لے کر خاموشی سے آگے بڑھتے ہی تو رہے. NRC کے معاملات, بابری مسجد کے معاملات,
بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ، خاموشی سے سہتے تو رہے، صبر ہی تو کرتے رہے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم ہماری جان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرو گے، گنبد خضرا کے مکین آمنہ کے لال کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرو گے، یہ بات نہیں۔ ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کے قدم ایک طرف ہیں۔ ہاں، یہ بات ہم تسلیم تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں اور چتڑے اچھل جائیں، مگر میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے، اسے ہماری قوم گوارا نہیں کرتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت ہے اس قوم کا، اس لیے یہ جذبات سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ پرشاسن والے، پولیس ڈپارٹمنٹ والے بار بار ہم سے یہ کہتے ہیں، آپ کی یہ قوم اس قدر جذبات میں بھاؤک کیوں ہو جاتی ہے؟ پروٹیسٹ کرتے ہوئے وائلنس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ادھر ادھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ سمجھا کرو بات کو، سمجھا کرو۔ جو آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے محبوب کو چھیڑو گے تو آپ کو پتہ نہیں عاشق کیا کر جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق کا حال تو یہ ہے کہ وہ آگ بھی نہیں دیکھتا، آگ بھی نہیں دیکھتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ عقل کے معاملات نہیں ہیں۔ بہت سارے عقل مند ہمارے ہاں بھی ہیں جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، بہت سارے عقل والے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، وہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری عقل تمہاری گٹھری میں رکھو۔ جس عقل کی تم بات کرتے ہو وہ عقل نہیں ہے، وہ گدھے کی عقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جب کوئی کیچڑ اچھالے گا تو میرے عزیزو عقل سے زیادہ ہمیں عشق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں، لیکن ساتھ میں اتنی بات یاد رکھیں، میں کسی بھی طرح کے اس جوش کا قائل نہیں کہ راستے میں اتر کر کے کسی دوسری قوم پر آپ پتھر بازی کریں، لاٹھی ڈنڈے ان کو دکھائیں، ڈرائیں، نعرے لگائیں۔ یہ ہمارا مزاج بھی نہیں، اور نہ ہی ہم اپنے نوجوانوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ پتھروں سے تمہارا کیا کام ہے؟ لاٹھی ڈنڈے سے یہ پروٹیسٹ نہیں ہوتے۔ آج کے بعد یہ احتجاجات جو وائلنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اے مسلمانوں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بزدل بھی مت بنو، وائلنس بھی مت بنو، وحشی بھی مت بنو کہ کسی دوسرے کو تمہارے عمل سے نقصان پہنچے۔ میرا دین تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دوسری قوم پر صحابہ اکرام کو اگر جہاد میں بھی جانا ہوتا، میرے آقا تعلیم دیتے کہ جہاد، جن لوگوں نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی انہی کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، باقی کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے کے ساتھ تم کوئی مقابلہ نہیں کرو گے۔ حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جس وادی میں تم اترو گے وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہیں توڑو گے، وہاں کی عبادت گاہوں کو تم مسمار نہیں کرو گے، ان علاقے کے لوگ جن جن جگہ پر عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت خانوں کو نہیں توڑو گے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو نوجوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ راستوں میں اگر آ بھی گیا تو اس کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ راستہ چلتے ہوئے نہ وہ کبھی کسی بچے کو چھوئے، نہ کسی عورت کو تکلیف دے، نہ کسی بوڑھے کو، اور نہ ہی ان لوگوں سے کوئی تمہارا احتجاج ہے جو خاموش اپنی دکانوں میں یا بازاروں میں ہے، بلکہ تمہارا احتجاج ان پاکھنڈیوں کے خلاف ہے جو کبھی اپنے گوفے سے باہر نہیں آتے۔ حکومت وقت سے ہم اپنا مطالبہ اور اپنا احتجاج جو درج کرتے ہیں، میرے عزیزو، اس میں سسٹم کی ضرورت ہے، اس میں نظام کی ضرورت ہے۔ آپ اس طرح سے سڑکوں پر اتر کر اگر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہزاروں بچے تو اب ہمارے جیلوں میں جا چکے، لیکن جن کی وجہ سے یہ سارا وواد ہوا وہ آج بھی کھلے گھومتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ سمجھا کریں۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تمہیں گھروں میں بٹھاؤں، اور اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ تمہیں وحشی بناؤں۔ درمیان کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اپنے نبی کی محبت کم ہونے بھی نہیں دیں گے، اور محبت میں میرے آقا کے کسی دوسرے کو اذیت بھی نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو لے کر ہر مسلمان بچے کو چلنا چاہیے۔ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں، یہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے یہودیوں نے ترکی میں بھی کیا تھا۔ وہاں پر جب مسلمان احتجاج کے لیے اترتے تھے، 20-25 ان کے لوگ بھی آتے اور پھر اس احتجاج میں شامل ہو کر کے
اس احتجاج کو پورا کا پورا تشدد میں بدل دیتے، ایک دوسرے کے گھروں پر پتھر مارنا. اور اس کے بعد ہوتا کیا، ان سارے لوگوں کو جو سڑکوں پر آئے تھے خلیفہ اور وقت کے حاکم کی پولیس اٹھاتی اور اندر لے جاتی. اس طرح کے حالات آج پھر اپنائے جا رہے ہیں. اس لیے میں اپنے بچوں سے اور نوجوانوں سے اس بات کی اپیل ضرور کروں گا، جہاں تم اپنے نبی پاک کی محبت کی بات کرتے ہو، عقل سے بھی کام لو اور عشق سے بھی کام لو. واہ واہ واہ، سبحان حضور اللہ. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو اس طرح ہلاکت میں جھونک دینا یہ عقل مندی نہیں ہے. بے شک. ہاں الحمدللہ